جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے یہ جو ٹک ٹاک اور یہ ویڈیوز آج کل کی خواتین بنا رہی ہیں، ویڈیوز اس کے اوپر یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پر اور یہ انسٹاگرام پر، اور اللہ جانے کس کس چیز پہ بنا رہی ہیں۔ تو کیا یہ بے پردگی نہیں ہے؟ خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے، خواتین کو دیکھیے، یہ ہماری پردہ داری ہے۔ خواتین کو پردے میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا احکام دیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس بارے میں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ باپ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بیٹی یہ کر رہی ہے، ویڈیوز بنا رہی ہے، اس کے اوپر ڈال رہی ہے انسٹاگرام کے اوپر۔ ہر گھر کے اندر، یہ میں کسی ایک کو قسم سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بلکہ پورے ورلڈ کے اندر ہو رہا ہے ابھی، یہ خصوصاً پاکستان میں تو بہت ہو رہا ہے، اور حد ہی کر رکھی ہے۔ یعنی کہ گھر گھر کے اندر چینل بن چکے ہیں، یوٹیوب چینل، گھر گھر کے اوپر جناب وہ بنا رہے ہیں، یہ بچیاں جو ہیں وہ لگا دیتی ہیں اپنی، اور وہ اس کو پبلک کر دیتی ہیں۔ کچھ نے پبلک نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ مثلا ایک بچی ہے، اس نے پبلک تو نہیں کیا، لیکن وہ لگاتی ہے جب ویڈیوز، تو ساری دنیا دیکھتی ہے اس کی۔ چلو اس کے کزنس تو دیکھتے ہیں، کم سے کم کزنس بھی اس کے لیے نامحرم ہے، محرم تو نہیں ہے۔ تو پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پردہ دار لوگ ہیں۔ ہم بہت ساری قومیں پہلے تباہ ہوئی تھی ہم سے پہلے سے، اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی، جن کے اندر یہی تھا کہ وہ 50% تو قرآن کو مانتے تھے، 50% نہیں مانتے تھے۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ ہم خود اندازہ کریں اپنا، کتنا مانتے ہیں ہم قرآن کو؟ 20%، 10%، بلکہ ہم اس سے بھی کم۔ بچی ہے، اگر وہ ویڈیو بنا رہی ہے اور وہ ڈال رہی ہے اس کے اوپر، تو باپ کو پتہ ہونا چاہیے، ماں کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن کوئی اس کا احساس کرتا نہیں آج، اور وہ بنا کے ڈال دیتی ہیں، اسی طرح لگا دیتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے انسان کو خود کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ خود پہ کنٹرول کرے گا تو آگے بچے بھی دیکھیں گے، وہ بھی اپنے اوپر، پھر اس کے اوپر پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ کنٹرول کر سکیں۔ جب آپ خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا کوئی رائٹ نہیں کہ کنٹرول کریں ان کو۔ لیکن یہ اب مرض پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور گناہ کو گناہ کہنا ہی چھوڑ دیا آج کل لوگوں نے۔ وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا بناتی ہیں اور دکھاتی ہیں، اور جناب سر کھلے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا لباس کیا ہے۔ گھٹنوں تک، گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے تک ان کی وہ شلواریں ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں احساس ہوتا بالکل۔ یار کون ہی کو روکے گا؟ ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ اگر میں مسلمان ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مسلمان ہے، میرا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، اور میں مسلمان ہوں، اور میں ان چیزوں کی اپنے اوپر لاگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے گھر کے اوپر بھی تو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ کیا صرف یہ دین ایمان میرے لیے ہے؟ صرف نمازیں میرے لیے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کوشش کرنا، اور کوشش نہ کرنا۔ کوشش ہی نہیں کرتے ہم لوگ، اور جو کوشش کرتے بھی ہیں اتنے اسٹرکٹ نہیں ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں آگے ڈھیل دے دیتے ہیں بچوں کو۔ پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کسی حد تک بچے کو بھگانے کی بجائے، بچے کو کنٹرول کرنے کی بجائے، کنٹرول کرنے کے لیے آپ ڈھیل دے سکتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کی طاقت چل سکتی ہے، جہاں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ وہ اپنا اختیاری استعمال نہ کریں، اور ان کو کھلے مہار چھوڑ رکھا ہے۔ جو چاہ رہی ہیں کر رہی ہیں، جو عورتیں وہ کر رہی ہیں، چینل بنائے ہوئے ہیں۔ اتنی شریعت کے اندر ہمارے یہاں یہ جو حیا ہے، سب سے پہلے ہی ایمان تو اسی الحیا والایمان، اس کے اندر حیا نہیں، اس کے اندر ایمان کہاں سے آ گیا؟ پھر مجھے بتائیں۔ ہم تو ویسے سر پہ رکھتے ہیں کپڑا، سب پہ ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے اندر حیا کتنی ہے، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حیا بھی تو ایک پردہ ہے، ایک ظاہری پردہ ہے، جو اندر کا پردہ اسے حیا کہتے ہیں، وہ ہے نہیں ہمارے اندر، تو ہمارے اندر کیا ہے پھر بتائیں؟ اس لیے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ ہیں، چیٹنگ کے اوپر ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ،
اس کی کس قسم کی ان کی ویڈیوز کہاں پہ جا رہی ہیں، کہاں سے پہ نہیں جا رہی ہیں. ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم تو پکڑے جائیں گے، یا وہ تو پکڑے جائیں گے اور ہم ان کے ساتھ پکڑے جائیں گے. تو یہ آج عالم ہوا ہے ہمارا کہ ہمارے بچے بچیاں سب لگے ہوئے ہیں، بس ہاتھ میں موبائل ہے، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے. میں بھی موبائل پہ میں بھی بیٹھتا ہوں. آج موبائل کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، سچی بتاؤں آپ کو. ایک آدمی کچھ کر رہا ہے، ایک آدمی کچھ کر رہا ہے، کر سب رہے ہیں موبائل کے اوپر. میں بیٹھتا ہوں موبائل کے اوپر، صبح سے شام تک میں بیٹھتا ہوں موبائل کے اوپر. میں خود کہتا ہوں یہ بات، لیکن میں کر کیا رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ بات ہے. کیا میں میرا موبائل میری راستے کی رکاوٹ تو نہیں بچوں کے ساتھ وہ کرنے میں؟ تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. بچوں کو بتانا چاہیے بٹھا کر، ہماری بچیاں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. بچیوں کے سروں پہ کپڑے رکھواؤ، بچیوں کی حالت ٹھیک کرواؤ، بچیوں کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہیں یار. تو اگر نہیں کر رہے ہیں ہم، تو پھر ہمارے ہم یہ معاشرہ غلط راستے پہ جا رہا ہے نا. تو یہ کسی کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ کسی کے لیے پرسنل میسیج ہے. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، تو میں اپنے گھر کو پہلے کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے گھر کے لیے کہہ رہا ہوں. میں اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں. تو اس کے اوپر پلیز غور کریں، اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کریں اپنے فیصلوں کے اوپر. اور 25 سے بٹھا کے پوچھے تو صحیح کہ تو کرتی کیا ہے، یہ کیا چیٹنگ ویٹنگ کس چیز کے ساتھ کر رہی ہے، کہاں کر رہی ہے، کیا بنا رہی ہیں، کیوں، کیا مقصد ہے اس کے بنانے کا، لوگوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہے. واٹس ایپ پہ لگا رہے ہیں. پھر تم نے ایک فنکشن کیا گھر کے اندر، یار گھر میں رہنے دو اس کو، کیوں تم لوگوں تک وہ کرتے ہو. کم سے کم اتنی حیا تو اپنے تو پیدا کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. اوپر سے اٹھا کے ہم ویڈیوز لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر گانے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور یہ اور وہ چل رہا ہوتا ہے سب کچھ. میرا یہ میسیج ہے، پلیز اس کے اوپر غور کریں. دیکھیں یہ معاشرہ جو ہے جتنی تیزی کے ساتھ دین پھیل رہا ہے، اتنی اس سے کئی زیادہ گنا رفتار کے ساتھ ایول شر پھیل رہا ہے. تو شر کی رفتار بہت زیادہ ہے. اگر ہم نہیں آج روکیں گے اپنے بچوں کو، تو کل کو کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یہ اللہ حافظ ہے ہمارا. پھر تو ہمیں جو ہم کلیم کرتے ہیں پھر اس کے اندر ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے بالکل. قیامت کے دن بھی اور دنیا کے اندر بھی رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.